السلام علیکم، میں اسٹرالوجر این بخش آپ کو ویلکم کرتی ہوں ستاروں کا سفر پر۔ آج میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی لبرا، جس کو اردو میں برج میزان اور ہندی میں تلا راشی کہتے ہیں، کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی نیچر کیسی ہوتی ہے، ان کی لو لائف کیسی ہوتی ہے، ان کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے جذبات کیسے رہتے ہیں، ان کو کریئر یا بزنس کون سے سوٹ کرتے ہیں، اور ان کو ہیلتھ ایشوز کون کون سے ہو سکتے ہیں، اس کے سوا بھی بہت کچھ۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ منکل مثبت بادی کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اپنے متعلق اظہار خیال کرنا، خبر رسانی کرنا، ملنسار، دماغی لحاظ سے چست و سرگرم ہونے کے ساتھ مہم جو اور با اختیار ہونے کی صلاحیت رکھنا۔ ربط و تعلق جس سے حسن ترتیب اور ہم آہنگی ظاہر ہو کے رجحان کو ترقی دیتا ہے، ساتھ ہی دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور اتحاد کی خواہش بھی پائی جاتی ہے۔ تمام بروج یعنی ساری راشیوں میں یہی ایک بے جان شے ہے۔ اس برج کی علامت ترازو سے مشابہت رکھتی ہے، جس کے معنی توازن کے ہیں۔ مثالی میزانی آدمی ہمیشہ زندگی میں توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ حقیقتاً یہ لوگ اس طرح دوسرے افراد میں یا دوسروں کے ذریعے ان متوازن خصوصیات کی تلاش کرتے ہیں جو خود ان میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ مسلسل پس و پیش اور ہچکچاہٹ کو ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ مخالف اور موافق دلائل کو جانچنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ بالآخر ایک انتہا سے دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو یہ پرکشش، مہربان اور نرم مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں ڈپلومیٹک ہونے اور تعاون کرنے کی فطری خواہش پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ ہم آہنگی اور امن پیدا کرنے کے لیے ہر کام کریں گے اور اختلاف اور نا اتفاقی کے ماحول میں غیر مطمئن رہتے ہیں۔ ہم آہنگی، آرٹ، خوبصورتی، نظم و نسق کا اچھا انداز رکھنے والے ہوتے ہیں۔ دل کے بہت صاف اور آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں۔ اکثر ان کو سست کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہری سستی دوسروں پر انحصار کرنے یا ہچکچاہٹ اور تذبذب حالات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ دماغی لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ ذہین ہوتے ہیں اور ہر متوازن فیصلے کے لیے موزوں لیکن تذبذب میں رہتے ہیں اور بآسانی دوسروں کے نظریات کو اپنا لیتے ہیں۔ ان کی سوچ کا اندازہ زندہ دلی، رجائیت پسندی اور مصالحت کے خطوط پر ہوتا ہے۔ محبت کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ اپنے آئیڈیل کو کسی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے محبوب کی چھوٹی سے چھوٹی خامی یا کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، لیکن توازن میں خلل پیدا ہو جانے کے ڈر سے کبھی اس کمزوری پر بحث نہیں کریں گے۔ گویا اپنی پرسکون زندگی میں خلل ڈالنا پسند نہیں کرتے، رومان پسند اور جذباتی ہوتے ہیں۔ دو دنیاوی جسموں کے یکجا ہونے کے مقابلے میں ذہنوں کی شادی یا ذہنی ہم آہنگی کو پسند کرتے ہیں۔ تاہم اس برج کے تحت بعض کم ظرف اور دکھاوے کی محبت کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کے بارے میں بات کریں تو متذبذب اور نرم مزاج ہوتے ہیں، پھوہڑ، بے سلیقہ، غیر سنجیدہ، قابل تبدیل ہوتے ہیں، بھروسے کا فقدان ہوتا ہے۔ کام اور پیشے کے لحاظ سے اگر بات کریں تو ایسے کام جن میں انسانی عوامل اور انسانی تعلقات ہی بنیادی منشا ہو، یا ایسا کام جو ہم مزاج اور ہم آہنگ ماحول میں ہو اور شور و گل اور بھدا پن کے ماحول سے دور ہو، مثلاً آرٹسٹ، شاعر، یا ایسا کام جس میں ہم آہنگی، حسن ترتیب اور توازن کو ترقی و وسعت دی جا سکتی ہو، مثلاً ڈپلومیٹک مبصر، ماہر زیبائش و آرائش، ہیئر ڈریسر، تشخیص کرنے والا، سوشل ورکر، اسٹاف ویلفیئر آفیسر اور ہوسٹس وغیرہ، یا وہ لوگ جو کلا سازی، ٹیکسٹائل، میک اپ کے سامان بنانے میں دلچسپی لیتے ہوں، قانون، سیلز مین شپ، بروکر، ایجنٹ، فینسی گڈز، شراکت کے کاموں میں ملازمت، اور جہاں انسانی تعلقات اور رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا کام ہو وہ ان کے لیے موزوں رہتے ہیں۔ نفسیاتی لحاظ سے اگر بات کریں تو اتحاد اور دوسروں سے منسلک رہنے، ربط و تعلقات قائم رکھنے کی بنیادی خواہش کے تحت ہوتے ہیں۔ معاشرتی فرائض کا زبردست احساس ان میں پایا جاتا ہے، نیز معاشرتی زندگی کو مثالی بنانے کی ضرورت کا شدید احساس ان میں ہوتا ہے۔ اس بات کا احساس کہ بعض اوقات ذاتی کوتاہی غلط فہمی کا باعث بنتی ہے، ایسا کام کرتے ہیں جس کی توقع ان سے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کون کون سی بیماریوں کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ گردہ اور کمر جسم کے اہم حصے ہیں۔
غیر شعوری طور پر ان اعضاء کا تعلق حمل کے ذریعے سر اور خاص طور پر آنکھوں سے ہوتا ہے۔ گردے کی تکلیف، جوائنٹ پین یا کمر کے درد کا احتمال پایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی دوست یا فیملی ممبر یہ کوالٹیز رکھتا ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی زندگی میں ایشو ہو، جیسے آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا بزنس میں لاس ہو رہا ہے یا کوئی بھی اور ایشو، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ واٹس ایپ کر کے میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔